آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. تفرقے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گروپ، کوئی بھی کمیونٹی، چاہے وہ ایک محلے کی بات کر لیں، کسی کمیونٹی کی بات کر لیں، وہ ساتھ میں رہتے ہیں اور کوئی ایسا مدعا اگر ہو جس کو وہ سمجھتے ہوں کہ بھئی اس کے لیے تو ہم سب کے لیے ہی ہمارا دکھ سانجھا ہے. جیسے ہم کبھی یورپ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ مسلمان بہت کم یہ بات کریں گے کہ مسلک کا ہمارا کیا آپس میں اختلاف ہے، لیکن جب ہم میجورٹی میں ہوتے ہیں تب ہم اپنے آپ کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ بانٹنا، تفرقہ ڈالنا انسان کی جبلت میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت بہترین ہے، لیکن جواب بھی اس کا اسی حساب سے ہونا چاہیے، لیکن دامن وقت میں گنجائش ہمیشہ ہی کم ہوتی ہے، تو میں اشارتاً معروضات پیش کروں گا. دیکھیے، سارے فرشتے ایک ساتھ رہتے تھے، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مقابلے پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا اور کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. اب یہاں سے تفرقہ پیدا ہو گیا اور شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو جب یہ کیفیت آتی ہے نا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو تفرقے کی بنیاد ڈلتی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہوں، دوستی ہو، چاہے وہ کوئی ٹیم ہو یا کچھ بھی ہو. آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ایک گاڑی ہے، گاڑی چلانے والا ایک ڈرائیور ہے، اور لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کوئی پارٹس ہے نا، اگر وہ بھی کام کرنا بند کر دے تو گاڑی نہیں چل سکتی، چاہے کتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو. بہنی اسی طرح ہماری باڈی کا حال ہے. دماغ کے سیلز ہیں، اگر کہیں کچھ سیلز مردہ ہو جائیں یا وہاں پر بلڈ کلاٹنگ ہو جائے، ختم ہو جاتا ہے انسان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا فخر لعربی علی عجمی، کسی عرب کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے. عجمی کہتے ہیں گونگے کو. عرب کو اپنی فصاحت، بلاغت پر بڑا ذوم تھا کہ ہم بولنے والے ہیں، تم تو گونگے ہو. آپ نے فرمایا نتھنگ، کوئی فخر نہیں ہے کسی عربی کے عربی ہونے پر. ولا لاحمر علی الاسود، کوئی اگر خوبصورت ہے تو کیا ہوا، اس کا کیا کمال ہے، تو اللہ نے دیا ہے. کسی کالے پر، نکتے پر، غلام پر، حبشی پر کوئی فوقیت نہیں. الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک معزز اور صاحب شرف وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا، جس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ساری کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑی عظیم الشان ہستی ہیں، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن آپ کو بھی فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ لیا کیجیے. کیا بات ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب ایک بات پر آپ طے کر لیں، پختہ عزم کر لیں، پھر آپ بے دھڑک ہو کر. عامر بھائی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ